ہر اترو ایمل آخ گئے، ہر اترو ایمل آخ گئے، غم خار کنڈ نہیں ہوندی، ہر حاکم دل پہ آخ گئے، دلدار کنڈ نہیں ہوندی۔ ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، کسے یار کنڈ نہیں ہوندی، سارے جگ نو کنڈ ہو سکتی ہے، میرے سرکار کنڈ نہیں ہوندی، سارے جگ نو کنڈ ہو سکتی ہے، میرے سرکار کنڈ نہیں ہوندی۔ اج تک خوشبو پیاں نے اور ہمارے یہ یقین ہے آقا نامدار مدنی تاجدار کا ضرور یہاں سے گزر ہوگا۔ اج تک خوشبو آپ میرے آقا جو مہمان گرار گنے، زندگی آنادی زندگی قدمہ چجر گزار گنے، او دے نام دیو دے پروان مالو زیکی جانا مار گنے، قسم رب دی حافظائی جلک دے، جن لنگ میں ہن سرکار گنے، یاد مصطفیٰ ایسی، یاد مصطفیٰ ایسی، محبت سے بھریے یاد مصطفیٰ ایسی، یاد مصطفیٰ ایسی، بس گئی ایسی میں یاد مصطفیٰ ایسی، بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی۔ اور میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہم گرب رہتے ہیں، ہم گرب رہتے ہیں، عاشقوں کے سینے میں ہم گرب رہتے ہیں۔ محفل مصطفیٰ جتنے آئے بیٹھے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے، اپنا کوئی کمال رب دی سو سیاح بھی رنگ چرائے ہوئے نے، جن آئے سب محفل اندر مصطفیٰ دے سارے بلائے ہوئے نے، انج لگتا مینوں فیضان تھے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے، ہم گرب رہتے ہیں، ہم گرب رہتے ہیں، ان عاشقوں کے سینے میں یاد مصطفیٰ ایسی۔ اور کون ہے یہ دیوانہ، کیسا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کیسا ہے یہ دیوانہ، محشر میں بھی کہتا ہے، محشر میں بھی کہتا ہے کہ جانا ہے مدینے میں، محشر میں بھی کہتا ہے کہ جانا ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی۔ اور کون تیرے آقا ہے پوچھا تو خضر بولے، کون تیرے آقا ہے پوچھا تو خضر بولے، کالی کملی والے ہیں، کالی کملی والے ہیں، رہتے ہیں مدینے میں، کالی کملی والے ہیں، رہتے ہیں مدینے میں،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سراخان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی۔ ماشاء اللہ ہمارے محفل میں بلبلے چمرستان رسالت، بلبلے باغ مدینہ، مشہور معروف سراخان جناب حافظ عبدالقادر صاحب مشاہی مدد علی محفل میں تشریف فرما ہے، ہم حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو میلاد کے منکر ہیں، میلاد کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ میلاد بدعت ہے، شرک ہے، تم یہ کیا لگائے ہو میلاد، تو ان کے لیے ایک پیغام کافی ہے، نہ تو انادیاں کتابہ میں کسکیاں، نہ مویا نہ لکھی تیانے ٹھگیاں، نہ مویا نہ لکھی تیانے ٹھگیاں، نہیں منگتے جنازے تے دعا، نہیں منگتے جنازے تے دعا، پر مر جائے انادی سکی ماں، ظالمہ تو رہنا بچ کے، ہاں منکرہ تو رہنا بچ کے، سانو دیتا ہے آمد رضا نے سمجھا، سانو دیتا ہے دلی والے نے سمجھا، ظالمہ تو رہنا بچ کے، اور حلوہ گیارہویں شریف دین کامد، دیور ساتھ یسلون آمد، دیور ساتھ یسلون آمد، لیندے پیرا دیا جھٹیاں لکا، لیندے پیرا دیا جھٹیاں لکا، ظالمہ تو رہنا بچ کے، اور منہ مومنہ کے وچ ہو رہا، منہ مومنہ کے وچ ہو رہا، یہ بات بھی خزانیاں دے چور ہیں، یہ بات بھی خزانیاں دے چور ہیں، بیٹھے دین والی دنیا لٹا، بیٹھے دین والی دنیا لٹا، ظالمہ تو رہنا بچ کے، پر حسن کے نور دا بہت سارا، حسن مار جاتا نور تار جاتا، سدا حسن نہیں تک نشی رہندا، پچھلی عمر آپ کے بازی ہار جاتا، نور اجل کو نور رہتا، نور نار تائی کر گلزار جاتا، سد کے جاوا محمد کو نور اٹھو، جت لنگدا بے نتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ تھے محمد فیضان فانی جو عشق مصطفیٰ کے اندر ڈوب کر اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ان کی نعت کے دوران ہی ہمارے کسی تعارف کے محتاج نہیں حافظ عبدالقادر شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے، میں اپنی طرف سے محمد علی صاحب کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بلا تاخیر میں حافظ سلیم اختر نقشبندی فخر العلماء کو دعوت دے رہا ہوں، محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ تیری بارگاہ اس دل وچ مولا، تیری بارگاہ، ایک پنجابی کلام ہے، پہلے تو دو تین شعر، ایک گنہگار ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور قیامت کا دن ہے، اور عرض کرتا ہے کہ تیری بارگاہ اس دل وچ مولا، نال ادب تے عرض سنان لگا، کیری گل تیرے تو میری لکھی ہوئی ہے، بار بار کی مینوں ازمان لگے، اور میرے عیباں نوں تو تے جاندا ہی ہے، میرے عیباں نوں تو تے جاندا ہی ہے، تیرے عیب میں تو چھپان لگا، اور صرف اس لیے گنہگاراں میں اکٹھے کر مخلوق بھی مسنئی، اور شرمسار تیرے ہوواں گا وچ محشر۔ یہ عاشق کا حال ہے کہ شرمسار تیرے ہوواں گا وچ محشر، ویٹ نہیں فرشتیاں ہسنائی، اور اب بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ پڑھو جان دے کی حساب کروائی، پڑھو جان دے کی حساب کروائی، میری رحمت کا فیل جو ہسنائی، اور تیری حشر کے وچ نام نشر مولا، تیرا اسکر میں تیرے تو ہسنائی، تیرا اسکر میں
تیرے تو نسلی اب وہ گناہگار اپنی عرض پیش کر چکا ہے، اب رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے، اور یہ آخری جواب سننے کے لیے میں آپ کو سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں کہوں گا۔ جس کو بھی یہ شعر پسند آ جائے، سمجھ آ جائے، وہ ہاتھوں کو ہٹا کر سبحان اللہ کہے گا کہ رب کہے گا شاعرہ چلیا، رب کہے گا شاعرہ چلیا، کٹھا کیتا نہیں قومی نظام نہیں، نہ رکوع نہیں، نہ سجود نہیں، نہ زکات صلاۃ اذان نہیں، ارے استقبال کون یہ ستے آئے تانو اپنے عربی مہمان نہیں، استقبال کون یہ ستے آئے تانو اپنے عربی مہمان نہیں، استقبال کرن یہ ستے آئے تانو اپنے عربی مہمان نہیں، اور رنگ اپنا دکھایا گلی گلی مجھے دور پھرایا، گلی گلی آقا پورے گھر کی چاندی کر کے بڑا نام کمایا، گلی گلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حافظ سلیم صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبح الله آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبهر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگه قصہ مختصر۔ تمام تعریفیں ثابت ہے اللہ کے لیے، اس مالک کے کون و مقام کے لیے، اس مالک کے ارض و سما کے لیے، اس مالک اکبر کے لیے جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور انسان کے سر پہ عزت و کرامت کا تاج پہنایا۔ رحمت کاملہ ہو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ، جن کے توسط سے اللہ نے بالخصوص ہم تمام کو اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اس بزم کی صدارت خلیفہ مجاد قبلہ پیر طریقت رہبر شریعہ صوفی باصفا صوفی حاجی عبد الرحمن نقشبندی مجددی دامت برقاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، اور ہماری جماعتی اہل سنت کے ممتاز نعت خواں قبلہ میرے برادر مکرم قبلہ حضرت علامہ حافظ عبد القادر نوشاہی صاحب تشریف فرما ہیں، اور قبلہ استاد گرامی قبلہ حافظ مصری خان صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارا عزیزم برادر حافظ بابر بڑے اچھے انداز میں نقابت کر رہے ہیں، اور مجھ سے قبل ہمارے نوجوان بیٹے فیضان عرفانی نے بڑے اچھے انداز میں پڑھا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اس سے قبل ہمارے بھائی محمد علی صاحب کے صاحبزادوں نے پڑھا، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ مجھے وہ وقت صحیح یاد ہے جب ایک مرتبہ اس نے غالباً 5واں کلمہ پڑھا تھا، ہمارے قاضی صاحب نے ٹوکا تھا، تو میں نے کہا کہ اس طرح نہ کرو کیونکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آج الحمدللہ وہ بچے تلاوت قرآن کس انداز میں پڑھ رہے تھے، نعت شریف کس انداز میں پڑھ رہے تھے، تو اگر قائد صاحب یہاں پر تشریف فرما ہو اس بات کا برا نہ منائے، جو بھی بچہ میک پکڑ کر سامنے کھڑا ہو یہ نہ سمجھے یہ معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگی دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ حاجی عارف صاحب کو مزید برکتیں عطا فرمائے، جن کی وجہ سے اس گھر کے اندر محفلیں ہوتی ہیں،
اللہ ان کا یہاں ہم تمام کو بلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. باقی براڈ فور کے جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہیں اگر تمام کے نام لیے جائیں تو 10 منٹ یہاں پر لگ جائیں گے. اللہ تمام کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پچھلے ہفتے ہمارے قبلہ خلیفہ صاحب کے گھر محفل میلاد شریف تھی اور میں یہ سوچ رہا ہوں بس کو قدرت کو منظور نہیں تب مجھے کوئی باضابطہ اطلاع نہیں ہوئی تھی. اگر اطلاع ہوتی تو میں ضرور حاضر ہوتا. وہاں علامہ ساقی صاحب تشریف فرما ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے. اور خلیفہ صاحب ابھی مجھے فرما رہے تھے کہ تو نہیں آیا کیونکہ بعض دفعہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. انسان اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں خلوص عطا فرمائے, اپنے علماء کا صحیح مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک برہان آیا. برہان کا معنی دلیل ہے اور دلیل کا معنی پروف ہے, اور یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے. اگر ولی سے ثابت ہو وہ کرامت ہوتی ہے اور اگر نبی سے ثابت ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ اکثر بعض دفعہ جب بات کرتے کہتے یہ بہت بڑا معجزہ ہے, وہ معجزہ نہیں ہوتا, وہ کرامت ہوتی ہے. معجزہ صرف انبیاء کرام سے ثابت ہوتا ہے, اور جو انبیاء کرام سے معجزہ ثابت ہوتا ہے وہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے, اور جو اولیاء کرام سے کرامت ثابت ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی شان کا اظہار ہوتا ہے. اور آج گفتگو مختصر ہوگی. مجھے بابر صاحب نے 30 منٹ کا کہا تھا, انشاءاللہ 30 منٹ سے 2 منٹ پہلے اسپیکر چھوڑ دوں گا انشاءاللہ. اور بات انشاءاللہ تھوڑی ابھی آہستہ آہستہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ سب کہتے ہوتے اکثر کہ یہ اچانک جو ہے دھماکہ چھوڑ دیتا ہے, تو اس لیے آج تھوڑا آہستہ گفتگو کر رہا ہوں تو پھر آہستہ دیکھتے کیا ہوتا ہے. تو قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. ہر نبی معجزہ بن کر آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر نہیں آئے بلکہ سراپے معجزہ بن کر تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمین مبارک سے لے کر سر مبارک تک سراپے معجزہ بن کر تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کر تشریف لائے؟ سراپے معجزہ بن کر تشریف لائے. ابھی فیضان عرفانی کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی سکی جو ماں ہے اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں. یہ بات سے نشین فرما لیں, ہمارا نبی وہ نبی ہے جو سراپے معجزہ بن کر آیا ہے. اور کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد سنی کرتے ہیں, سنی حضور کا میلاد کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ خلاف شرع بات نہیں کرتا, کبھی حضور کے چہرے کی بات کرتا ہے, کبھی حضور کے زلفوں کی بات کرتا ہے, کبھی حضور کے معجزے کی بات کرتا ہے, کبھی آپ کے دندان مبارک کی بات کرتا ہے, کبھی بات کرتا ہے رسول اللہ نے اشارہ فرمایا تھا تو سورج کو واپس پلٹ لیا تھا, کبھی سنی بات کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, کبھی سنی بات کرتا ہے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا تھا, اس نے کہا تھا میں آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا جب یہ کھجور کے اوپر جو گچھا ہے یہ آپ کی گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے کھجور کے اوپر لگنے والے گچھے میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ سیدھا میرے سامنے آ جا, اس عرابی کو بتا دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنے والا وہ کھجور کے اوپر جو گچھا لگا ہوا تھا وہ کھجور سے سیدھا نیچے آتا ہے اور وہ نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے, سیدھا صدیق اکبر کے آقا, فاروق اعظم کے آقا, عثمان بن عفان کے آقا, علی مرتضیٰ
کے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے لاڈلے محبوب ہیں، آپ اللہ کے لاڈلے محبوب ہیں۔ وہ عرابی فوراً کلمہ پڑھ کے مستمان ہو جاتا ہے۔ ذہنوں کے اندر سوال آتا ہے وہ جو گچھا تھا وہ نیچے اترا، اسے اتارنے والا کون تھا؟ اسے پاؤں دینے والا کون تھا؟ اسے زبان دینے والا کون تھا؟ اسے دل دینے والا کون تھا؟ اسے دماغ دینے والا کون تھا؟ اسے آنکھیں دینے والا کون تھا؟ وہ گچھا نیچے اترا، وہ گچھا بائیں جا سکتا تھا، بائیں جا سکتا تھا، پیچھے جا سکتا تھا، نانا بابا وہ گچھا نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا نہ پیچھے گیا، سیدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ نے خدا کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے اسے کیا عطا فرمایا؟ آنکھیں بھی عطا فرمائی، دل بھی عطا فرمایا، پاؤں بھی عطا فرمائے اور دماغ بھی عطا فرمایا۔ ہے گچھے میرے سامنے آ جا، ہے گچھے میرے سامنے آ جا۔ معلوم ہوا ہمارا جو آقا ہے وہ جنوں پر حکومت کرتا ہے، شجر پر حکومت کرتا ہے، پتھروں پر حکومت کرتا ہے، انسانوں پر حکومت کرتا ہے۔ ایک عرابی آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اگر فلاں درخت آپ کی گواہی دے دی، فلاں درخت آپ کی گواہی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرابی جا تو میری طرف سے اس درخت کو حکم سنا دے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ فرماتے حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ درخت کیا کرتا ہے؟ وہ درخت یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ کہاں ہے، جو ہی عرابی کی بات سنتا ہے وہ درخت کیا کرتا ہے؟ اپنی جڑوں کو زمین سے نکالتا ہے، اپنی جڑوں کو زمین سے نکالتا ہے، زمین کو چیرنا شروع کر دیتا ہے، زمین کو چیرتا ہوا رسول اللہ کے قدمین پہ آ کر گرتا ہے، عرض کرتا ہے آپ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرابی یہ منظر دیکھ کر فوراً کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ رسول اللہ دوبارہ فرماتے ہیں اے درخت اپنے مقام پر چلا جا۔ وہی درخت کیا کرتا ہے؟ اسی طرح زمین کو چیرتا ہوا اپنی جڑوں کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر اسی مقام پر جا کر لگا دیتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ آقا ہے۔ ابن حافظ عبد القادر نوشاہی صاحب آ کر کیا کریں گے؟ حضور کے اوصاف کی بات کریں گے، حضور کا ذکر کریں گے۔ نعتخواں کیا کرتے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں، آپ کی زبان سے کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے۔ سبحان کیا ہے؟ یہ قرآن کا لفظ ہے۔ معلوم ہوا سنی جب حضور کا میلاد کرتا ہے سنی پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، سنی پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم، یہ اللہ کا فضل سنیوں پر ہے، سنیوں پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ سنی حضور کا میلاد کرتا ہے، سنی حضور کا میلاد کرتا ہے، مجل مجل کے سبحان اللہ کی آواز بلند کرتا ہے۔ اپنی محافل کے اندر غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں لگاتا، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، بلکہ کیا کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا کہتا ہے، اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے، نعرہ رسالت کی آواز بلند کرتا ہے۔ تو یہ پھر اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا، سنی اس طرح سادے ہیں کہ وہ حضور کا میلاد مناتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ حضور کے صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا تھا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو گستاخ بے ادب ہیں، نہ میلاد کرتے ہیں نہ ہمیں کرنے دیتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حضور کا میلاد منایا
بنایا تھا۔ حضرات گرامی بات دل کھول کر سنے کہ نبی کا ہر صحابی جب رسول اللہ وضو فرمایا کرتے تھے تو مستعمل پانی زمین پر گرنے نہ دیا کرتے تھے، زمین پر گرنے نہ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا کہ جب میرا محبوب وضو کرے تو مستعمل پانی شدہ استعمال پانی زمین پر گرنے نہ دینا۔ جب میرا محبوب اپنا ناک مبارک صاف کرے وہ پانی زمین پر گرنے نہ دینا۔ آپ کا جو لعاب دہن ہے، تھوک مبارک ہے، اسے زمین پر گرنے نہ دینا۔ حالانکہ صدیق اکبر بڑا مفسر قرآن تھا، فاروق اعظم مفسر قرآن تھے، عثمان بن عفان مفسر قرآن تھے، علی مفسر قرآن تھے، سارے جانتے تھے، مگر ادب کا اتنا آپ نے کمال کر دیا، عشق کا کمال کر دیا جب شہنشاہ مدینہ فتوحات کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، یاسین والا، طٰہٰ والا، مدثر والا، مزمل والا، فلا اقسم والا، واللیل وما وسق والا، والقمر والا پیارا مصطفیٰ وضو کرتا تھا تو صحابہ پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، صحابہ پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، رسول اللہ کے ناک مبارک سے پانی نیچے نہ گرنے دیتے تھے، دنیا پیش نہ کرتے تھے، کپڑا پیش نہ کرتے تھے، آگے ہتھیلیاں پیش کیا کرتے تھے، ہتھیلیاں پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن نہیں لکھا ہوا محبوب وضو کرے تو مستعمل پانی زمین پر گرنے نہ دو، آپ کا لعاب دہن زمین پر گرنے نہ دو۔ معلوم ہوا صحابہ کا عشق تھا، نبی سے باکمال عشق کر رہے تھے، ادب مصطفیٰ میں اتنے غائب ہو چکے تھے کہ محبوب کی ہر ادا کو اپنے سر پر رکھتے تھے، اپنے سر پر رکھتے تھے۔ معلوم ہوا اس دور کے اندر نہ کی لائٹیں تھی، نہ اس طرح کا پیپر تھا، نہ اس طرح کا کارپیٹ تھا۔ اگر اس طرح کا کارپیٹ ہوتا، اس طرح کی لائٹیں ہوتی، اس طرح کا سارا سسٹم ہوتا تو صحابہ بھی اسی طرح میلاد مناتے، صحابہ بھی اسی طرح میلاد مناتے۔ اس وقت کے مطابق جو کچھ تھا، جو کچھ صحابہ سے ہو سکا، صحابہ نے کمال کر دیا، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے سارے فکر، سارے ابدان، سارے ہوش ایک طرف ہو جائے۔ صحابی کا صحابہ کرام ایک صحابی کے جوتی مبارک کے لوسات مس ہونے والی جو خاک ہے، اس کے اندر جو غبار ہے، اسے سارے فکر، سارے ہوش، سارے ابدان ایک طرف ہو جائے، کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابی وہ صحابی ہے جو نبی کا گرنے والا پانی، وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتا۔ ان سے پوچھا جائے کیا جو صحابہ یہ کرتے تھے وہ بدعت کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے؟ اگر صحابہ رسول اللہ کی اس پانی مبارک کو زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، حالانکہ شرعاً جو جس پانی سے وضو کیا جائے وہ پانی دوبارہ اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، لیکن صحابہ جانتے تھے جو رسول اللہ کی رخسار مبارک کے ساتھ پانی مس ہو جائے، تو ٹچ ہو جائے، وہ ہمارے لیے شفا بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے شفا بن جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ کبھی کسی صحابی نے برگر کھایا تھا، کسی صحابی نے پیزا کھایا تھا، کسی صحابی نے فش فلٹ کھایا تھا، ہیپی میل کھایا تھا؟ نہ کسی صحابی نے نہ بریانی کھائی ہے، نہ برگر کھایا ہے، نہ اس طرح کی فش کھائی ہے، نہ اس طرح کی چپس کھائے ہیں، نہ پیزا کھایا ہے، نہ ڈونر میٹ کھایا ہے۔ ارے اگر ساری چیزیں کھاتے ہو تو جب نبی کا میلاد آتا ہے تو پھر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ پھر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ بریانی کھاتے ہو، مزور کھاتے ہو، کسٹرڈ کھاتے ہو، مزور کھاتے ہو، جب نبی کے میلاد کی باری آتی ہے پھر نہیں کہتے کہ صحابی نے برگر نہیں کھایا تھا، ہم برگر نہیں کھاتے، صحابی نے پیزا نہیں کھایا تھا، ہم پیزا نہیں کھاتے، صحابی نے سپیکر نہیں استعمال کیا، ہم سپیکر استعمال نہیں کرتے، صحابی نے بیٹ نہیں استعمال کی تھی، ہم بیٹ نہیں استعمال کرتے۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ صحیح ماننے والا ہے تو کون ہے؟ مجدد الفسانی ہے، وہ ولی کرم ہے، زکریا بھیتانی ہے، ڈاکٹر علی حجویری ہے، غوثی اعظم ہے، جو انہیں مانگتا ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے وقت القليل وما علينا إلا البلاغ. اللهم زد فزد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے والے ہیں. تو اب بلا تاخیر میں کوئی جملہ نہیں کہوں گا, بلا تاخیر آپ سب کو دوں گا, اور جس کے انتظار کے لیے آپ سب اب بیٹھے ہیں. اور مجھے گلہ ہے کہ جو پچھلا پروگرام ہوا تھا خلیفہ صاحب کے آستانے پر, وہ حافظ صاحب کو وہ وقت نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. تو آج میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں, اور اپنی مرضی سے میں ہر ٹائم پابندی دیتا رہا ہوں, لیکن آپ کو کوئی پابندی نہیں. جب جی چاہے تو وہ مائک چھوڑ دینا ہے. تو حافظ صاحب کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کے ساتھ بڑا وقت گزرا ہے, ان کی صحبت میں جتنا وقت گزرا ہے مجھے تو یہی نظر آیا ہے. عاجزی اور انکساری کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آیا. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر حفاظ کی نظر سے ان کو دیکھا جائے تو یہ عظیم حافظ قرآن ہے. اگر قرآن کی سطح میں دیکھا جائے تو عظیم قاری قرآن ہے. اور اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کو پورا کرنے ہمیں دیکھے تو عظیم صلاحان مصطفیٰ بھی ہے. تو محبت کے ساتھ استقبال کرنا ہے. دونوں ہاتھوں کو لگا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد ہے مصطفیٰ, آمد ہے مصطفیٰ. حافظ عبد القادر نصاحی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین کرام, بالخصوص صدر محفل حضرت قبلہ خلیفہ مجاز الحاج حاجی محمد عبد الرحمن صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ القدسیہ, فاضل نوجوان عالم نبی حضرت علامہ مولانا حافظ سلیم اختر صاحب نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ, میرے دیگر معزز بھائیوں بزرگوں دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اس سے قبل کے اپنا نعتیہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. چند منٹ کے لیے میں اپنی جو وقت ملا ہے اس میں سے میں چند منٹ جو ہے قبلہ حافظ مصری خان صاحب کو دے رہا ہوں, اس حوالے سے کہ یہ بھی ہمارے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے ملفوظات سے نوازتے رہتے ہیں. تو آج کی محفل بھی جو ہے یہ میں چاہتا ہوں اس میں بھی ہمیں کچھ بطور سبق چند باتیں یہ بتا دیں. انہوں نے خود ہی فرمایا ہے, تو میں ویسے اگر وہ نہ بھی کہتے تو تب بھی میں ان کو وقت جو ہے وہ ضرور عطا کرتا, لیکن یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ مجھے نہ چیز پر بھی بہت مہربانی فرماتے رہتے ہیں, اور اب وہ خود ہی وقت کا مناسب استعمال فرماتے ہوئے جو ہے وہ چند منٹ آپ سے گفتگو فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے رب العالمین کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے صالحین کی جماعت میں ہمیں شامل فرمایا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا. اس کے ساتھ ہی بالخصوص حاجی محمد عارف صاحب وہ ان کے بچے اور بچیوں نے جس پیار اور جس محبت جس خلوص سے حضور پر نور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی نورانی ماجدانی کیفیت والی مجلس کا انعقاد کیا. اللہ ان کو صبح قیامت تک ان کی اولاد میں اس پیار اور مٹھاس کو باقی رکھے. ہماری بلندپور کی عظیم جماعت جمعیت تبلیغ الاسلام کے سب سے بڑے قاری اور مدرس جن کو حضور نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی اور حضور پیر بخشا صاحب رشائی مدیر الباری اس ولی کامل کی توجہ بھی رہی
और फिर हुजूर पीर सैयद मारूफ हुसैन शाह साहब आरिफ नौशाई उस अजीम बुजुर्ग की तुझो का सदका है कि बुजुर्ग की मानने वाली जहां भी जन्नत करीबी गई नियामत अल्लाह इनको माला माल फरमाता है। अल्लाह हुजूर के अहमद साहब के उम्र इल्म अमल में हुजूर गोश नौशा गंबश कांदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तो जो हुजूर बानी जमीयत मलिक इस्लाम की तो जो अता फरमाए, जिनकी मेहरबानी से आसन आलिया नहरिया शरीफ के खलीफा बजाज हुजूर पीर तरीके राबरी सैयद अलहाज हाजी अब्दुल रहमान अली ने इन बच्चों को तरबियत अता फरमाई और उस तरबियत का ही असर है कि अल्लाह ने अपने महबूब की मजलिस शरीफा की नियामत से मालामाल फरमाया। जैसा कि हाफिज साहब ने हाफिज मोहम्मद सलीम साहब ने इशारा फरमाया कि सिनक और खुलूस को मद्देनजर रखा जाए, तो इन्हीं की जमात के एक बुजुर्ग की में 2-3 लफ्ज़ों सेकंड में मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। सलाहकार हाफिज मोहम्मद शेर मोहम्मद शरीफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाक बारगाह में, क्योंकि इनके सलासिल के बुजुर्ग हैं, ऊंचे बुजुर्ग हैं, उनकी पाक बारगाह में एक देहाती आया। जैसे हम आगे पीछे से पूरे लोग आगे हैं, हुजूर खलीफा हाजी अब्दुल रहमान साहब मदद की मदद शरीफा में एक देहाती आया। देहाती था, रास्ते में टोरा, रास्ते में कुछ वक्त ज़ाया किया, कुछ शहर में आया, कुछ ज़ाया किया, बड़ा गमगीन, बड़ा परेशान होकर इरादा था कि हाफिज साहब के पीछे झूमा पड़ूंगा और साथ ही झूमे के बाद जो किबला आलम दर्श देते हैं वो दर्श सुन लूंगा। इत्फाक ऐसा हुआ क्योंकि देहाती था, वो अंदाजा ना रहा, ना जुमा मिला, ना जुमे के बाद जो दर्श था वो मिल सका। जब हाजिर हुआ हाफिज साहब के पास तो बड़ा परेशान हो गया। बनिए काबुल ने तवज्जो फरमाई, पूछा कि मेरे दोस्त परेशानी की क्या वजह है, तो मुझे परेशान नजर आता है। कहने लगा हजरत जी ना पूछिए, दूर से सफर किया, कुछ गफलत ने मेरा साथ निपटाने में, वक्त ज़ाया करने में गफलत आई, तो मैं आपके इस जुमे के दिन की जो बात फरमाते वो सुनना चाहता था और जुमे के बाद जो आप दर्श देते थे वो सुनना चाहता था। लेकिन बदकिस्मती मेरी देखिए, ना जुमा पढ़ सका, ना तकरीर सुन सका, ना बात का दर्श सुन सका, इस वजह से परेशान हूँ। आपने फरमाया एक ही शख्स था, वली की निगाह फैल देखिए, आपने फरमाया है शख्स परेशान न हो, बैठ जा। जुमे का खुतबा भी दिया और खुतबे के बाद जो दर्श देते वो भी दिया, जिसको शख्स के चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर होने लगे तो फरमाया शख्स अब तो खुश है, कहने लगा खुश हूँ। फरमाया मेरी तकरीर खत्म हो गई। तो मैं हुजूर किबला हाफिज साहब की इस शफकत पर शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह के रसूल की पाक बारगाह में कि जिस जहां अल्लाह करम फरमाता है वहां नूर की बरसात भी अता फरमाता है। अल्लाह जितने यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अल्लाह अपने नबी की तवज्जो का सदका अल्लाह इन बुजुर्गों का, नाद खान जो लोग हैं, साहिब इल्म जो लोग हैं, अल्लाह इनकी शफकत हमारे सरों पर बाकी रखे और इनकी जुबान में अल्लाह ऐसी मिठास अता फरमाए ताकि हमारे जो दिल टूटे हुए हैं वो भी जिंदा हो जाए। वो हम आलेंगे बलाग। शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि मेरा अफजाब आप सबका। माशाल्लाह हाफिज साहब फिलबदी गुफ्तगू करते हैं। एक तो है कि हम सोच कर घर से आते हैं कि ये करेंगे, कुछ किताबें उनको देख कर आते हैं, मसाइल देख कर आते हैं, लेकिन
حافظ صاحب کو ہم نے جب بھی دیکھا ہے اور جس حوالے سے بھی یہ گفتگو کریں فی البدیع کرتے ہیں تو بڑی ٹکا کے بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ مضبوط بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ صاحب اچھا ٹھیک مہربانی شکریہ. آپ صاحب تو ویسے ہماری محفلوں کی زینت ہیں، لیکن کسی بامر مجبوری آپ تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی حاضری قبول فرمائے. عزیزم محمد بابر صاحب جو نقیب محفل ہیں اور ہماری اکثر مجالس میں گھروں کے اندر ان کی نقابت ہی ایک محفلوں کی رونق ہوتی ہے اور ایک محفل میں خوب جان ڈال دیتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں اور اشعار جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑی سمجھداری سے پڑھتے ہیں اور سمجھا کر پڑھتے ہیں. اور ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور جس طریقے سے ان کا قد بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی اس نقابت کو بھی بڑھا دے. جی اور عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جی او جی جڑا بندہ اچا ہوئی گیا لمبا ہوئی گیا اس نے عقل جڑا ہو گیٹیاں سے دیکھیں نہیں. ماشاءاللہ انہوں نے عقل بدستور الحمدللہ مضبوط ہے اور انہوں نے عقل اپنے عقل بھی چاہیے مطلب دماغ بھی چاہیے پروردگار الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقابت کی برکت ہے، نقابت کی برکت کی وجہ سے، چونکہ یہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں. جی اور جس ساتھی کو بلاتے ہیں پڑھنے کے لیے اس کی شان کے حوالے سے جو ہے وہ بات آگے سامعین کے ساتھ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، ان کے علم میں، ان کے فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جو تعلیم یہ حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے. حضرات گرامی، دو اشعار نعتوں کے میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور ابھی مجھے قبلہ حاجی صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک نعت ان کی فرمائش پر تو وہ انشاءاللہ میں پیش کرنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور پھر ہمیں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی سوچ میں آتی ہے کہ سال کے بعد محفل ایسی سجتی ہے تو پھر ہم کچھ تھوڑا سا برداشت کر لیتے ہیں کہ نہ جانے آئندہ زندگی ہم میں سے کسی کو یہ محفل نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور دعا یہ کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں سال میں بار بار یہ محفل نصیب کرے بار بار، اور حاجی صاحب کی ہی زیر صدارت ہمیں یہ محفلیں ایسی جو ہیں وہ ملتی رہیں، کیونکہ ان بزرگوں کے بغیر جو ہے وہ محفل سجتی نہیں ہے اور بات بنتی نہیں ہے. جی بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ جب تک کوئی بزرگ ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ ہو اس وقت تک جو ہے ہمیں مکمل طور پر جو وہ دل کو جو سہارا ملتا ہے وہ نہیں ملتا. تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ محبت سے ایک دو مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تیرے دیوانے آئے بیٹھے ہیں دامن دل بچھائے بیٹھے ہیں. آپ جاؤ کہ دید ہو جائے تیری محفل سجائے تیری محفل سجائے بیٹھے. مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور ملتے ہیں. انبیاء
مانگے ہمیں سب کچھ حضور دیتے ہیں، ہمیں سب کچھ حضور دیتے ہیں۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی ٹھکانہ جنت بھی ٹھکانہ ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ ابھی میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک نعت جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی لیکن میں اس کو بہت میں نے کم پڑھا ہے اور میری زبانی ہو سکتا ہے آج پہلی دفعہ آپ سنیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس نعت کو آپ شامل ہو جائیں۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں۔ ہم کو روز ملتا صدقہ کملی والے کا، سبحان اللہ، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا۔ ہم کو روز ملتا کملی والے کا، ارے مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے بھائی۔ دس گل کی خزینے دی، دساں گل کی خزینے دی، او سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی، سارا جگ کھاندا اے خیرات مدینے دی، سارا جگ کھاندا اے خیرات مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، پل لیجیے مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب۔ اور سنیے جناب عزیزم محمد فیضان صاحب ایک ذکر کر رہے تھے تو شاعر نے ایک بات کی ہے، سنیے۔ آمینہ کے پادے کا کالی کملی والے کا ارے جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں
سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے اور صرف ساری دنیا آپ سب بڑا خوبصورت شعر ہے. صرف ساری دنیا صرف ساری دنیا میں وہ پوچھا احمد، ارے جس جگہ پہ ہم جیسے ہوتے سے چلتے ہیں، جس جگہ پہ ہم جیسے ہوتے سے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. اور جب مدینہ شریف کی طرف بندہ تیاری کرتا ہے نا تو اس کی زبان سے پھر یہ ایک بات ضرور نکلتی ہے. وہ کیا نکلتی ہے کہ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں، آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی. بڑا خوبصورت شعر ہے. ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہہ سبحان اللہ. کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے تو نے اتنا بھر دیا ہے، پر یہ تم نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے. قبلہ حاجی الحاج حاجی محمد عارف صاحب نقشبندی اور دیگر ان کے صاحبزادوں نے اپنے گھر میں محفل کو سجایا ہے. ہمیشہ ایسے بزرگوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رکھے، جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ کریم ان کو دور فرمائے. تو ان کی یہ ایک تمنا کہ حاجی صاحب اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور گھر والے کہ میرے سونے سونے گھر میں کبھی رون کے آتا ہوں، میرے سونے سونے گھر میں کبھی رون کے آتا ہوں، کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، آقا تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے. تکبیر، رسالت، جشن
شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ. ماشاءاللہ آج ہماری اور خوش بختی ہے کہ منہ مبارک کی بھی زیارت الحمدللہ آج آپ حضرات کو کروائی جائے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں صرف دو تین اشعار اس حوالے سے پیش کروں تاکہ آپ کا ذوق جو ہے یہ تھوڑا سا ٹیسٹ بدلتی رہے. یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے، یہ سروری ہے بھلا کیا سکندری کیا ہے، در نبی کا گدا ہے مجھے کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی اور فدا نہ ہو جو نبی پہ وہ آدمی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ امتی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ امتی کیا ہے. نبی کی شان کریمی نہ ماننے والوں مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے. بڑا کرم ہے نیازی مدینے والے کا، کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے، کرم نہ ہو جو نبی کا وہ زندگی کیا ہے. حاجی صاحب نے جس نعت کے لیے مجھے کہا ہے آپ سب اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، وہ نعت ذرا غور سے سننے والی ہے اور سمجھنے والی ہے. اے رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ، بس کو یقین ہے یہ اپنا عقیدہ، بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین، کیونکہ جویں چن وچ تارے دے چاند 14ویں رات کا چاند چڑھا ہو اور ستارے اس کے ارد گرد ہوں تو کتنا خوبصورت لگتا ہے چاند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید عید میلاد نبی، پیر میرے عشاق و نبی زندہ زندہ. اور پھر تصور کریں گے ذرا کہ چاند کو پھر آپ دیکھتے ہیں کتنا دل خوش ہوتا ہے. تو شاعر لکھتے ہیں نبیا سارا دے چن آمینہ دا
کچھ نبیوں سارے نبی اس وقت ہے یہ اپنا عقیدہ بس دیکھو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. اور شاعر نے میلاد پڑھا ہے حضور کا کہ دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین. یعنی جس وقت روحیں تھی سرکار کو اس وقت بھی اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ تمام حسنوں پر سرکار کا حسن غالب تھا. اور قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بھی جو ہے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. بس میں کون پہلے سجائی گئی. اور یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. بس میں کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر بلائی گئی. اے سید الاول سید الاخرین سید الاول سید الاخرین پر یہ سید الاولین سید الاخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. اور جب اپنے آقا کی اتنی بڑی شان ہو کہ جس نبی کو جو صرف اس کائنات کے نبی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے بھی نبی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آپ کہتے ہو جی وہ نور ہے نور ہے. اگر اس طرف کو باتیں چل پڑے تو بہت لگ جائے گا. بے شمار احادیث اور قرآن مجید کی آیات بینات بھی ظاہر کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ نور فرمایا. قد جاءکم من اللہ نور. آیا تحقیق اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور اور روشن کتاب و کتاب مبین. دوسرے بہت سارے مقامات ہیں جیسے اللہ کریم نے اور حضور قبلہ علامہ حافظ سلیم اختر صاحب نے بھی جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی نورانیت کر دی. بہرحال اس آقا کی بارگاہ میں ہم اب اس طریقے سے چلتے ہیں. عزیزم کامران صاحب تشریف فرما ہیں تو ان کی ہمیشہ وہ فرمائش رہتی ہے کہ ان کی پسندیدہ نعت کے اور قبلہ الحاج حاجی خلیفہ عبد الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ تو ان کا جو پسندیدہ کلام وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آخر میں تاکہ اس کی چاشنی آئندہ سال تک جو ہے وہ سرکار کی گلی میں کیا ہے
سمجھتا ہوں کہ جب بندہ کسی نعت کو سنتے ہوئے جھوم جاتا ہے نا تو وہ ضرور نعت سرکار کی بارگاہ میں بھی تو اس لیے جب بندہ سرکار کی جیسے پتہ چلتا ہے گلی میں بھول جاتا ہے سرکار کی گلی میں ہر مرض کی دوا ہے سرکار کی گلی میں ہر مرض کی دوا ہے 70,000 صبح ہے 70,000 شام 70,000 صبح ہے 70,000 شام میلا لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں میلا لگا ہوا ہے سرکار کی گلی میں پر یہ کیا بتاؤں کیا ہے سرکار کی گلی میں ہر مرض کی دوا ہے کچھ مانگے یا نہ مانگے یہ مرضی فقیر کی کچھ مانگے یا نہ مانگے یہ مرضی فقیر کی ہے بن مانگ رہا ہے سرکار کی گلی میں بن مانگ رہا ہے سرکار کی گلی میں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید آن حضرت یہ فرمائے کہ وہ ڈورا ہو گیا بندہ وہ سنتا ہی کوئی نہیں سنتا ہی نہیں یعنی نہ کا لفظ سرکار کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں کا لفظ حضور کی بارگاہ میں نہیں ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ مانگے یا نہ مانگے یہ مرضی بن مانگ رہا ہے سرکار کی گلی بلکہ وہاں پر تو آقا کی یہ شان ہے منگتا تو ہے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں میں انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے بھلا ہو رہا ہے سرکار کی گلی میں بن مانگ اور سب تو جھکے کیا خوبصورت شعر سب تو جھکے ہوئے سب تو جھکے ہوئے
فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. چاند تاروں کی بات ہوتی ہے, چاند تاروں کی بات ہوتی ہے, سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے. سب تو جھکے ہوئے سامنے کعبہ جھکا ہوا ہے. سرکار کی گلی میں کعبہ جھکا ہوا ہے. سرکار کی گلی میں کیا بتاؤں کیا ہے. تو جس بارگاہ میں کعبہ بھی جھکا ہوا ہے کہ جب وہ آقا تشریف لائیں پھر بھی کعبہ جھکے, آسمانوں سے فرشتوں کی ٹولیاں جو ہے وہ آ جائیں. اور اس وقت حضور کے روضے پر بھی فرشتے حاضر ہیں. یہ صبح کو جائیں گے, صبح 70,000 دوسرے آ جائیں گے. اور جو ایک مرتبہ فرشتہ ہو کر جاتا ہے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. بس اب اس آقا کی بارگاہ میں یہ کہنا پڑے گا کہ جن کی بارگاہ میں کعبہ بھی جھکا ہوا ہے کہ میرے کملی والے کی شان. اللہ کے گرامی یہ آپ کے بزرگ حاجی صاحب کا پسندیدہ کلام ہے. میں اگر ہزاروں نعتیں بھی پڑھوں لیکن اس نعت کی شان اس حوالے سے زیادہ ہے کہ ہمارے بزرگ پسند کرتے ہیں. اور جو بزرگوں کو چیز پسند ہوتی ہے وہ ان کی اولاد کو بھی اور ان کے چاہنے والوں کو بھی پسند ہونی چاہیے. تو مل کر کہہ دیجیے اور میرے کملی والے کی شان ہے, میرے کملی والے کی شان, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے پر یہ دو جہاں کے داتا ہے, ذات بے مثالی ہے. دو جہاں کے داتا ہے, ذات بے مثالی ہے. خلد یعنی کہ جنت جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. وہ سبز سبز گنبد ہے پر یہ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جا ہے. سبز سبز گنبد ہے اور سنہری ہے. میرے کملی والے کی شان دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے, چھاؤں مہکی مہکی ہے. دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے, چھاؤں مہکی مہکی ہے.
شہر مصطفیٰ تیری شان ہی نرالی ہے، شہر مصطفیٰ تیری شان ہی نرالی ہے۔ ارے جنہوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے اور اس بات کو مانتے بھی ہیں وہ مل کر کہتے ہیں شہر مصطفیٰ تیری بات ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے غلاموں کی، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے غلاموں کی، ایک دینے والا ہے پڑھیے دینے والا ہے، سب جہاں سوا ہاں ایک دینے والا ہے، سب جہاں سوالی ہے۔ کانو یار تورنیاں پھولنا ہیرا کوئی خزینے چو لبدا ہے، سدا لج لج پالی پال دینے یار کدو کمینے چو لبدا ہے۔ آجا درد دی تینوں دکان دساں، درد عاشق دے سینے چو لبدا ہے۔ ناصر دیوے کملے ہو لوکی ہو چوری لبے مدینے چو لبدا ہے، سب جہاں سوال زندہ باد۔ ایک شعر سن لے، بڑا خوبصورت شعر ہے، ایک شعر صرف، اس کے بعد مبارک جو ہے اندر تشریف لے آئیں گے۔ جتنے سرکار کے منگتے ہیں سب سے بارہا پوچھا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری جھولی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری جھولی خالی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری جھولی خالی ہے، میرے کملی والے کی شان نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، ذات بے مثالی ہے۔ سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی متھ چند کی دیا نورانی کالی ظلم آنکھ مستانی کالی ظلم آنکھ مستانی مخمور اکھی ہے مدبری ہے کالی ظلم آنکھ مستانی مخمور اکھی ہے مدبری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چل یا رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على دوسری پڑھتے رہیے اللهم صل على ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد